ایمپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پہ $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسا کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا اسٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل ایمپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑیں اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے